مسلمانوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے اس عمل کے حوالے سے جو سویڈن میں عید کے روز قرآن پاک کی بے حرمتی اس کو جلائے جانے کا واقعہ تھا۔ پوری دنیا میں مسلمان احتجاج کر رہے ہیں، حکومتیں اپنے مراسلے بھیج رہی ہیں، سفیروں کو کچھ ممالک میں واپس بلایا گیا، احتجاج کیا جا رہا ہے، لیکن ٹھوس اقدامات ہم مسلمان نہیں کر پاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت علامہ امین شہیدی صاحب موجود ہیں، عالم دین ہیں، اسکالر۔ بہت شکریہ امین شہیدی صاحب آپ کے وقت کا۔ امین شہیدی صاحب، ڈنمارک، فرانس، سویڈن، متعدد واقعات جو ہیں وہ پچھلے تقریباً 10 سے 15 سال میں جب سے سوشل میڈیا ایکٹیو ہے ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں منٹ اور سیکنڈز میں رپورٹ ہو جاتے ہیں، لیکن مسلم امہ بہت بڑے ممالک ہیں، بہت طاقتور ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کوئی آج تک ٹھوس اقدامات بل بیٹھ کر یہ نہیں اٹھا پائے کہ مجبور کیا جائے ان حکومتوں کو کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، یہاں سے آگے نہیں جا سکتے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں مدثر بھائی، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ ہمارے حکمران اب عوام کو صرف بہلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان میں یہ جرأت نہیں ہے کہ مغربی ممالک کی اس طرح کی بے حیائی اور ان کے اس طرح کے بدترین اقدامات کے حوالے سے کوئی کھل کر ایسا قدم اٹھانے کی وہ ہمت کر سکیں جس سے ان کو اس حوالے سے شٹ اپ کال ملے۔ دیکھیے، مذمت پوٹین نے بھی کیا ہے، مذمت بائیڈن نے بھی کیا ہے، مذمت یورپی یونین نے بھی کیا ہے۔ یہ واقعہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے متعدد واقعات یورپ ہی کے مختلف ممالک میں ہو چکے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس کے بعد بھی یہ واقعات رکیں گے نہیں، چونکہ ان کے پیچھے جو لابی کار فرما ہے، جو فکر اور سوچ کار فرما ہے، وہ دین کے خلاف جو فکر ہے وہ ہے۔ یعنی چاہے کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی دینی اقدار ہو، کوئی بھی ویلیوز ہو، ان ویلیوز کو یہ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا کے اندر سے، اور اس کے پیچھے سرمایہ دارانہ نظام ہے، ابلیسی نظام ہے۔ یہ جو صہیونی سسٹم ہم کہتے ہیں، وہ صہیونی سسٹم اس کے پیچھے کار فرما ہے، اور یورپ کے ممالک اس معاملے میں پوری طرح سے اس فکر کے ساتھ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں، ہم جنس پرستی اور اس کی جس طرح کی ترویج یورپ میں ہوتی ہے، آپ دنیا میں اور تاریخ میں، تاریخ انسانی میں اس کی مثال آپ نہیں دیکھ پاتے۔ انبیاء کی توہین ہوتی ہے، حتیٰ حضرت مسیح کی توہین ہوتی ہے، حتیٰ انجیل کی توہین ہوتی ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا واقعی صرف ان مذمتوں سے اور OIC کے ایک کھوکھلے اجلاس سے یہ مسائل حل ہوں گے، یا پھر اس کا کوئی اور متبادل رستہ ہے؟ ہمارے حکمران عوام کی ترجمانی نہیں کرتے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پورے یورپ کے اندر اس وقت عوام اٹھی ہے، مسلمان ممالک کے اندر عوام اٹھی ہے، لیکن حکمرانوں نے چند ایک گھسے پٹے بیانات کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا۔ علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ ریاستی سطح پر یہ جو تقریباً 56 اسلامی ممالک ہیں، 1.5 ارب سے زیادہ کی آبادی ہے، یہ جس دن اعلان کرے کہ ہم نے یورپ کے ان ممالک کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے جو ہمارے رسول کی توہین کرتے ہیں، ہمارے قرآن کی توہین کرتے ہیں، ہمارے دین کی توہین کرتے ہیں، آپ دیکھیں 1 مہینے میں یہ لوگ سیدھے ہو جائیں گے۔ آپ پاکستان کے اندر یہ جو بڑی بڑی انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں، ان کی مارکیٹ ڈاؤن ہو تو ان کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ ان کی اصل جان ہے ہی معیشت اور پیسے میں۔ اگر ان کو آپ اپنے اسی بائیکاٹ کے ذریعے سے، ان کی مصنوعات کی بائیکاٹ کے ذریعے سے صرف 1 مہینہ جواب دیں گے، بھئی 1 مہینہ ہم ان کی مصنوعات استعمال نہیں کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ آپ کے پاؤں پڑتے ہیں اور آپ کے گھٹنے پکڑ لیتے ہیں۔ لیکن مشکل ہماری یہی ہے کہ ہمارے جیسا ملک، پاکستان جیسا ملک، جو سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک ہمیشہ یورپینز کا، امریکنز کا غلام رہا اور ان کے ڈکٹیشنز پر چلتا رہا، جس کی سانس کی ڈوری IMF کے ہاتھ میں ہے، اب یہ لوگ اگر بولیں گے تو کیسے بولیں گے؟ اسی طرح سے باقی اسلامی ممالک کو آپ دیکھ لیں، جہاں جہاں مسلمان حکمران مغربی دنیا کے رحم و کرم پر ہیں، وہ صرف چند گھسے پٹے جملوں کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ علاج یہی ہے کہ مسلم امہ کے دلوں کی ترجمانی کرتے ہوئے OIC کے رکن ممالک یہ اعلان کر دیں کہ جس ملک میں یہ کام ہوگا، اس کے بعد اس ملک کی مصنوعات کا ہم 1 سال بائیکاٹ کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی تمام چیزیں بالکل ختم ہو جائیں گی اور کوئی جرأت نہیں کرے گا ہمارے مقدسات کی توہین کرنے کی۔ چھوٹی سی آپ بات جو ہے، اصل میں
یورپ کی جو جان ہے وہ ناظرین معیشت میں ہے، وہ جس طرح علامہ صاحب کہہ رہے ہیں معیشت میں ان کی جان ہے، اور ہماری جو جان ہے وہ ہے محبت رسول میں، حرمت قرآن میں، اور ہم اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، وہ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ میں چھوٹی سی آپ کو مثال، پاکستان جس کا بہت چھوٹا اکانومی کا پہیہ ہے، اس کے باوجود سویڈن کی جو پاکستان کو ایکسپورٹ ہوتی ہے، یعنی ہم امپورٹ کرتے ہیں، آئرن سکریپ کی بات کریں تو تقریباً 50 ملین کے قریب 49.6 ملین آئرن سکریپ کرتے ہیں پاکستان۔ اس کے ساتھ جو الیکٹریکل ٹرانسفارمرز ہیں وہ ہمارے پاس جو ہیں وہ ہم کرتے ہیں تقریباً 31.9 ملین کا الیکٹریکل ٹرانسفارمرز ہیں۔ پاکستان چھوٹی سی معیشت کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد ہی کرافٹ پیپرز یہ ایک تقریباً 22.6 ملین کی یہ ہے۔ پھر بیوٹی پروڈکٹس ہیں سویڈن کی، وہ پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں ملین آف روپیز کے وہ یہاں پر ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، وہ امپورٹ ہوتی ہیں، پاکستانی امپورٹ کرتے ہیں۔ پاکستان جو ایک چھوٹا ملک ہے، امیروں کی تعداد کم ہے، یہ اگر کر دیں جیسے علامہ صاحب کہہ رہے ہیں 56 اسلامی ممالک بائیکاٹ کر دیں کہ ہم نہیں خریدیں گے، تو پھر جن کی جان معیشت میں ہے وہ گھٹنوں پر آئیں گے، وہ معافی بھی مانگیں گے، اور پھر اس قسم کے اقدامات کرنے والوں کو روکیں گے، کیونکہ یہ عذر پیش کیا جاتا ہے علامہ صاحب کہ یہ انفرادی عمل ہے، اظہار رائے کی آزادی ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کو روک نہیں پاتے۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ اظہار رائے کیا ہے۔ یورپ کی جو جان ہے وہ ناظرین معیشت میں ہے، وہ جس طرح علامہ صاحب کہہ رہے ہیں معیشت میں ان کی جان ہے، اور ہماری جو جان ہے وہ ہے محبت رسول میں، حرمت قرآن میں، اور ہم اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، وہ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ میں چھوٹی سی آپ کو مثال، پاکستان جس کا بہت چھوٹا اکانومی کا پہیہ ہے، اس کے باوجود سویڈن کی جو پاکستان کو ایکسپورٹ ہوتی ہے، یعنی ہم امپورٹ کرتے ہیں، آئرن سکریپ کی بات کریں تو تقریباً 50 ملین کے قریب 49.6 ملین آئرن سکریپ کرتے ہیں پاکستان۔ اس کے ساتھ جو الیکٹریکل ٹرانسفارمرز ہیں وہ ہمارے پاس جو ہیں وہ ہم کرتے ہیں تقریباً 31.9 ملین کا الیکٹریکل ٹرانسفارمرز ہیں۔ پاکستان چھوٹی سی معیشت کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد ہی کرافٹ پیپرز یہ ایک تقریباً 22.6 ملین کی یہ ہے۔ پھر بیوٹی پروڈکٹس ہیں سویڈن کی، وہ پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں ملین آف روپیز کے وہ یہاں پر ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، وہ امپورٹ ہوتی ہیں، پاکستانی امپورٹ کرتے ہیں۔ پاکستان جو ایک چھوٹا ملک ہے، امیروں کی تعداد کم ہے، یہ اگر کر دیں جیسے علامہ صاحب کہہ رہے ہیں 56 اسلامی ممالک بائیکاٹ کر دیں کہ ہم نہیں خریدیں گے، تو پھر جن کی جان معیشت میں ہے وہ گھٹنوں پر آئیں گے، وہ معافی بھی مانگیں گے، اور پھر اس قسم کے اقدامات کرنے والوں کو روکیں گے، کیونکہ یہ عذر پیش کیا جاتا ہے علامہ صاحب کہ یہ انفرادی عمل ہے، اظہار رائے کی آزادی ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کو روک نہیں پاتے۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ اظہار رائے کیا ہے۔ مفتی نوید صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ مفتی نوید صاحب شکریہ آپ کے وقت، قیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بڑا دکھ ہوا جب آج یہ ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں پچھلے 4 دن سے، جب سے یہ خبر آئی ہے کہ مسلمان اتنے طاقتور، سب سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ تیل ہمارے پاس نکل رہا ہے، مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ اس وقت پیسہ، ڈالر، مراد، عیاشیاں بھی مسلمان کر رہے ہیں، لیکن جب حرمت رسول کی بات آتی ہے، حرمت قرآن کی بات آتی ہے، تو ہم بھیگی بلی بنے ہوتے ہیں، کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں کر رہے ہوتے، مذمتی بیان ضرور دے رہے ہوتے ہیں۔ اس سے آگے ہماری طاقت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ ایک تو آپ کا شکریہ، جزاک اللہ، شہیدی صاحب بھی موجود ہے۔ میں صرف اتنی بات کہ صرف مذمت سے کام نہیں چلے گا۔ ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم ان کی اشیاء کا بائیکاٹ کریں اور اپنی چیزیں ان کو فروخت نہ کریں، اگر معاشی طور پر ہم سویڈن کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو اس سے مسئلہ جو ہے نا وہ بہت حد تک حل ہو جائے گا۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ انفرادی عمل ہے اور اظہار رائے کی آزادی کا حق ہر آدمی کو حاصل ہے، بنیادی طور پر یہ دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی ہے۔ ایک مسلمان انفرادی طور پر کہیں کوئی کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے پوری مسلم ورلڈ کو وہ دہشت گرد قرار دیتے ہیں، اور اس حوالے سے انہیں کوئی شرم، کوئی حیا محسوس نہیں ہوتی، جبکہ اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ اس وقت وہ ایک پاگل شخص، وہ بدبخت جو بھی ہے، اس کو اتنی اجازت کیوں دی جا رہی ہے کہ وہ کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری کے ساتھ ساتھ ایک مقدس کتاب کی توہین کر رہا ہے؟ اور ہم 12 یہ بات دہرا کر چکے ہیں کہ اسلام وہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ جو نہ صرف مذاہب کی کتابیں ہیں ان تمام کے احترام کا درس دیتا ہے، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا درس بھی دیتا ہے کہ آپ کے سامنے وہ کتابیں جن کا ذکر قرآن میں آیا اور وہ کتابیں جن کا ذکر نہیں ہے، وہ کسی بھی مذہب کی کتاب ہو، ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اس کا احترام کریں۔ تو اس حوالے سے کم از کم مسلم دنیا کو، ہمارے حکمرانوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے۔ جب کسی مسلمان حکمران کے ذاتی ناموس کی بات آتی ہے تو وہ ساری چیزیں بروئے کار لے آتا ہے، وہ کسی بھی ملک کا بادشاہ ہو، وہ وزیر اعظم ہو، وہ صدر مملکت ہو، تو وہاں تو ناموس جو ہے نا وہ ہمارے اداروں کی بھی ہے، ہمارے حکمرانوں کی بھی ہے، تو کیا قرآن کی کوئی ناموس نہیں ہے؟ اس حوالے سے ہم سر جوڑ کر بیٹھے اور معاشی طور پر ان کا بائیکاٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ پیغام دیں کہ مسلمان اس وقت ایک پیچ پر ہیں، جب تک یہ نہیں ہوگا تو یہ ایسے ہی کرتے رہیں گے۔ آج قرآن کی توہین ہوئی ہے، کل یہ مقدسات کی توہین کریں گے، لیکن یہ کیسے کیا جائے؟ پورا حل تو ایک سادہ سا لفظوں میں، آپ مفتی صاحب آپ بھی بات کر رہے ہیں، علامہ صاحب بھی بات کر رہے ہیں، یہ ہے، لیکن ہم کر کیوں نہیں پاتے؟ اس پہ ہم بات کریں گے۔ بات کر رہے ہیں اس وقت سویڈن میں ہونے والے افسوسناک واقعے اور اس کے بعد مسلمانوں کے طرز عمل اور مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب نے، بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے وقت کا بھی۔ ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں، مذمت قراردادیں بھی پاس ہو جاتی ہیں، کچھ ممالک سفیروں کو واپس بلا لیتے ہیں، کچھ ممالک میں ان کے سفیروں کو بلا کر احتجاج ریکارڈ ہوتے ہیں، لیکن پھر یہ 2-4 مہینے کے بعد ایسا ہی کوئی واقعہ کسی نہ کسی یورپی ممالک میں پیش آتا ہے۔ سر، ہم ٹھوس اقدامات کی جانب کیوں نہیں بڑھ پائے؟ جب ہمارا دل دکھتا ہے بحیثیت قوم، تو پر قوم کے حکمران کیوں ٹھوس اقدامات نہیں کر پائے اتنے زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود بھی؟ دیکھیں، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ ترجیحات کی بات ہوتی ہے۔ اگر ہماری ترجیح میں شاعر اسلام موجود ہو اور ہماری ترجیح میں حرمت قرآن اور حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس موجود ہو تو ٹھوس اقدامات کرنا کچھ مشکل نہیں، لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہماری معاشی مجبوریاں، ہمارے ثقافتی تعلقات، UN اور اس قسم کے جو دیگر ادارے ہیں ان کے اندر جو ہماری ممبرشپ ہے وہ ہمارے اوپر اس حد تک غلبہ پا لیتی ہے کہ ہم شاعر دین کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر ہم حقیقت میں قرآن مجید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے ہوں اور اس حوالے سے راست پیغام جو ہے ان ممالک کو جائے کہ ہم اس بات کو کسی بھی طور پر گوارا نہیں کر سکتے، یہ جو آپ کہتے ہیں ریپیٹڈلی ہم یہ اقدامات اٹھاتے ہیں، بہرحال ان اقدامات کا کچھ نہ کچھ اثرات، کچھ نہ کچھ جو ہے نا ایسے انفلوئنس جو ہے ضرور کریٹ ہوتا ہے، جس کے بعد ان عناصر کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے جو اس قسم کی مذموم ایکٹیویٹیز کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ ایک بات جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر ڈیفیمیشن کے لاس کو اس لیے بنایا گیا کہ انسانوں کی عزت کو محفوظ رکھا جائے اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کے قوانین کو اس لیے بنایا کہ عدالتوں کی جو ہے ان کی بالادستی کو معاشرے میں انشور کیا جائے اور لا کی سپریمیسی کو یقینی بنایا جائے، تو سوچنے کی بات یہ اگر ایک انسان کی حرمت کو انشور کرنا جو ہے یورپی ممالک اپنے لیے جو ہے ضروری سمجھتے ہیں، تو جو 1.5 ارب انسانوں سے زیادہ کے مقتدیٰ ہیں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب ہے، چاہے اس پہ وہ ایمان لے کے آئیں نہ لے کے آئیں، لیکن مسلمان تو باہر اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تو اگر وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے ہیومن رائٹس کا خیال کرنا ہے تو تب بھی انہیں مسلمانوں کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں بلیسفیمی لاز اور قرآن مجید کی جو ہے مقدس حیثیت جو ہے اس کے حوالے سے لا میکنگ کا جو فینومینا ہے اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے علماء کو، زعماء کو، مسلمان حکمرانوں کو، اور اس وقت ہم یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ یورپ کے بہت سے ممالک کے اندر مسلمان زعماء باقاعدہ طور پر پارلیمان کے ممبران بھی ہیں۔ اگر پارلیمان کے ممبران ہونے کے ساتھ وہ یہ کام اگر کرنا چاہیں اور ان کی توجہات کو مبذول کروانا چاہیں تو یہ بات جو ہے کوئی ناممکن نہیں ہے، تو ان ملکوں کو مشکل تو ہے لیکن یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے کہ مسلمان جو ہیں جو آپ کے زعماء اور پارلیمان کے ممبران ہیں وہ ان حکمرانوں کو یہ بات باور کروانے میں کامیاب ہو جائیں کہ آپ لا اس حوالے سے بنائیں کہ جو بھی ان مقدس چیزوں کی جو ہے نا توہین کرے گا اس کا زیادہ کڑے جو ہے نا اس کا ایک احتساب کیا جائے گا۔ آپ کو یہ بات یاد ہوگی جب نیوزی لینڈ کے اندر مسلمانوں کو فائرنگ کی گئی تھی تو نیوزی لینڈ کی جو اس وقت کی سربراہ تھی انہوں نے بڑا اس کے اندر جو ہے پازیٹیو کردار ادا کیا تھا۔ اگر وہی کردار تمام کے تمام یورپی حکمران ادا کرنا شروع ہو جائیں اور میوچول کو ایگزسٹنس
اور تہذیبوں کا وہ تصادم جس سے بچنے کی بات وہ کئی مرتبہ کرتے رہتے ہیں، اور کئی مرتبہ ہمارے جو مشرقی کئی مفکرین ہیں وہ بھی اس کو انڈوز کرتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے یقینی میں بات سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ اگر لاز بن جائیں، ان لاز کو جو امپلیمنٹ کروا دیا جائے تو یہ بات جو ہے نا کافی حد تک رک سکتی ہے. لیکن یہ تب ہوگا جب ہماری ترجیحات کا تعین درست ہوگا. تو مسلمان امت جو ہے وہ تو آپ کا ان کی مصنوعات کا معاشی بائیکاٹ کر سکتی ہے، تجارتی بائیکاٹ کر سکتی ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے سفارتی انقطاع کی بات کرنے کا یا لا میکنگ کے حوالے سے وہاں پر چیزوں کو جو ہے آگے بڑھانے کا، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ مسلمان ایلیٹس کو بہرحال یہ کام جو ہے نا ادا کرنا چاہیے، اور حکومتوں کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے فضل و کرم سے جو ہوش مند اسکالرز ہیں یا جو حالات کی نبض کو سمجھنے والے ہیں، انہیں بھی اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا چاہیے. بالکل یہ بڑا ضروری ہے. لیکن ہیومن رائٹس کے نام پر جو کچھ یورپ میں ہم اس معاملے کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جب ہولوکاسٹ پہ بات آتی ہے تو وہاں تو قدغن ہے، کوئی کسی قسم کا علامہ امین شہیدی صاحب باگفتگو نہیں ہو سکتی. لیکن جب صورتحال کی بات ہوتی ہے کہ اسلام کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے اور حرمت رسول کے حوالے سے، تو پھر آزادی اظہار رائے ہے. اس پر تو یہ بھی تو دو نمبری نہیں ہے، ہیومن رائٹس کے نام پر دو نمبری نہیں ہے، آزادی اظہار رائے کے نام پر جو یورپ میں ہو رہا ہے. بڑی عید کی خوشیوں میں بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ. عوامی شکایت پر بول نے اٹھائی آواز. ادھر پشاور میں آلائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے WSSP کا خصوصی آپریشن شروع ہو گیا ہے، جس میں 3259 اہلکاروں سمیت 683 گاڑیاں حصہ لے رہی ہیں. بول کی خبر پر اداروں نے بھی کس لی کمر، لیا ایکشن. لاہور میں مختلف مقامات پر علائشیں جو ہیں وہ ہمیں سڑکوں پر دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس کے بعد جو LWMC ہے ان کا عملہ جو ہے وہ اس کے بعد فیلڈ میں نکلا اور اس کے بعد علائشوں کو ہٹانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا. کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.